بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رجیم چینج آپریشن تیزی سے جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو اسلام آباد پولیس نے لاہور رات دیر گئے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس فواد چودھری کو موٹر وے کے ذریعے لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمہ گزشتہ رات تھانہ کوثار میں درج کیا گیا تھا اور فواد چودھری کے خلاف کارروائی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق فواد چودھری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے۔ جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے۔ حکومت میں شامل لوگوں کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن، ان کے ممبران، ان کے خاندانوں کو بھی خبردار کیا تھا۔ فواد چودھری نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب آپ ہمارا صبر آزمائیں گے تو اس کی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس ملک کا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا، یہ فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، محسن نقوی کے نگران وزیر اعلیٰ تقرری کے بعد یہ سارا کھیل دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس بندے میں اتنی بھوک ہے کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں اور اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے۔ 25 مئی کو جس پولیس والے نے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا اسے دوبارہ سی سی پی او لگا دیا گیا۔ زمان پارک کی سیکیورٹی کو کم کر دیا گیا ہے۔ رات 2:03 پر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ کٹ پتلی حکومت آج رات چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچ رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور گرفتاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ انہوں نے کہا کہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ عمران خان زمان پارک میں محفوظ رہیں گے۔ کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں کہ وہ عمران خان کو گرفتار کر سکے۔ لوگوں کی بڑی تعداد رات گئے سخت سردی میں زمان پارک پہنچی۔ زمان پارک کے باہر جمع ہونے والے کارکنان نے عمران خان کے حق میں اور وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس وقت پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، مگر مجال ہے ان کو کوئی فکر ہو۔ اب یہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے جا رہے ہیں اور عوام کو لگ پتہ جائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو پیٹرولیم لیوی اور گیس کی قیمت بڑھانے سمیت ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ تاہم آئی ایم ایف نے بجلی پر سبسڈی ختم کرنے کے ساتھ کئی نئے مطالبات کر دیے۔ اب یہ نگران وزیر اعلیٰ عوام پر بھی ڈنڈا پھیرنے والا ہے کہ کیسے لوگ 8 بجے دکانیں بند نہیں کرتے۔ دیکھیں، ان طاقتور لوگوں کے لیے صرف پنجاب پاکستان بن چکا ہے۔ بلوچستان آپ سب کو پتہ ہے کن حالات سے گزر رہا ہے۔ سندھ ویسے انہوں نے زرداری کے کنٹرول میں دے رکھا ہے۔ بیوروکریٹ، پولیس سب ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں ان کو پتہ ہے کہ وہاں عمران خان کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی بھی وہاں کسی پارٹی نے لگاتار حکومت نہیں کی۔
واحد تحریک انصاف ہے جس نے 10 سال وہاں حکومت کی۔ کے پی کے ویسے دہشت گردی کی زد میں رہتا ہے۔ پنجاب میں یہ کسی طریقے سے بھی پیپلز پارٹی کو جتوا کر بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کی سیاست زرداری کے ذریعے برباد کی گئی تاکہ پنجاب میں ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حالانکہ یہ ساری گیم زرداری سے ہی ڈلوائی گئی تھی، لیکن اس کا وزیر اعظم نہیں بنایا۔ 2021 میں زرداری کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی فارمولہ دیں، تو زرداری نے کہا تھا پہلے آپ اس کو ہٹاؤ، یعنی عمران خان کو، پھر میں فارمولہ دوں گا۔ آپ یاد رکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑے اختلافات پیدا ہونے والے ہیں۔ نون لیگ میں تو بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق تو بولنا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی سازش چلتی رہے گی۔ انہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ یہ بندہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ خاندان ہمیں قبول ہے مگر عمران خان نہیں۔ یہ بندہ قانون کی بالادستی چاہتا ہے اور ہم قانون کو پیروں میں روندنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں ریاست مدینہ کے سبق نہ پڑھائے، ہمیں مغربی جمہوریت کے قاعدے نہ سکھائے۔ ہم ریاست کے مالک ہیں، جو مرضی کریں۔